ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سنینا خاتون ہیں، معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں، اور بعض لوگ بھی یہ چیز سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے مرد کو 4 شادی کرنے کا حکم ہے، تو عورت کو 4 شادی یا 1 سے زائد شادی کرنے کا حکم کیوں نہیں ہے، یعنی اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم ہو تو وہاں اعتراض مسلمان کو تو کم سے کم نہیں کرنا چاہیے، کہ جس کا ایمان کامل ہو وہ اللہ تعالیٰ اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے جو احکام بیان کیے ہیں اس میں اپنی گردنوں کو خم کر دے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عمل میں حکمت ہے، تو اس لیے سارے معاملات ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ یعنی شروع اسلام میں دیکھیں کہ جب جنگ کا دور ہوتا تھا تو ایسے ٹائم پہ ایسے وقت میں کیا ہوتا تھا کہ جو جنگ کے لیے جاتے تھے مجاہدین، تو اس میں جو ہے مرد حضرات ہی کی تعداد ہوتی تھی، تو ایسی صورت میں اگر کسی کا شوہر جنگ پہ گیا اور اکثر جو جاتے تھے وہ شادی شدہ، اس میں زیادہ تعداد ہوتی تھی، تو اس میں سے جو جنگ میں جا کر شہید ہوتے تھے تو ان کی عورتیں ہی بچا کرتی تھیں، یعنی یہ کہ جو ودوا ہو جایا کرتی تھیں تو وہ عورتیں بچا کرتی تھیں۔ تو اسی لیے مردوں کو ایک تو یہ بھی حکمت ہے کہ 1 سے زیادہ شادی کا حکم دیا، کہ جو لوٹ کر آئیں گے تو باقی بچی عورتوں کے اخراجات، ان کے خرچے وغیرہ اٹھانے کا تعلق ہوگا، تو وہ مسئلہ حل ہوگا۔ اب کیونکہ عورتیں نہیں جاتیں تو اس لیے ان کی جو ہے شہید ہونے کی جنگ میں ان کے امکانات جو ہے بہت کم رہتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی ایک یہ حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ مردوں کو غلبہ دیے 1 سے زیادہ، کہ جب وہ لوٹ کے آئیں گے تو باقی جو رہ جائیں گے ان کے خرچے وغیرہ پورے کرنے کے لیے ایک جائز ذریعہ بن جائے، تو اس لیے وہاں پر حکم دیا گیا۔ دوسری حکمت یہ کہ مثلاً اگر ایک مرد شادی کرتا ہے 2 عورتوں سے، تو اس میں دونوں کی اولادوں کو وہ جدا جدا پہچان سکتا ہے اور اس میں نام دے سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ پہلی عورت سے اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کی ماں اور باپ کا دونوں کا معلوم چلے گا کہ اس کی ماں یہ ہے اور باپ یہ ہے، اور اگر دوسری سے بیٹا ہے تو اس کے بھی ماں بھی کلیئر ہوگی اور باپ بھی کلیئر ہوگا کہ باپ کامن ہے مگر دونوں کا ہے اور ماں جدا جدا۔ اس کے اپوزٹ اگر معاملہ دیکھا جائے تو جہاں ایک عورت اگر 2 مردوں سے شادی کرے گی تو بعد ہم بستری جو اولاد ہوگی اس میں ماں کا تو معلوم چلے گا کہ جس نے پیدا کیا ماں یہ ہے، لیکن دونوں میں اصل باپ کون ہے تو اس طریقے کا معاملہ صاف نہیں ہو پائے گا۔ جب والد کا معاملہ صاف نہیں ہو پائے گا تو پھر سماج میں آگے چل کے بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں سے ایک مثال یہ لے لیں کہ کس یعنی وراثت میں وہ بچہ کس کے وارث قرار پائے گا، کس کی وراثت کو مانگے گا۔ پھر آگے چل کے اور اولاد ہوتی ہیں تو پھر وہ آپس میں جھگڑا کہ اگر ایک شوہر امیر ہے یا غریب ہے تو ایسی صورت میں کون کس کا وارث کہے کہ یہ اصل میرا باپ ہے، اس کا مال مجھے ملے گا، دوسری اولاد یہ کہے گی۔ تو آگے چل کے خرافات جو ہے آپ امیجنیشن اس کو کر لیں کہ کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بھی حکمت ہے کہ اس میں ایک تو اصل باپ کا بھی معلوم نہیں چل سکتا۔ ایک صورت آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو اگر ایک ہی عورت کے 2 شوہر ہوں گے تو ظاہر ہے کہ دونوں اپنے اپنے حق کو طلب کریں گے، اور یعنی جب جس کی باری ہوگی وہ اپنے حق کو طلب کرے گا۔ اب صورت یہ ہے کہ 15 دن کے لیے آپ ایک کے ساتھ رہیں اور باقی 15 دن کے لیے آپ دوسرے کے ساتھ رہیں، یعنی حق کے زوجین ادا کرنے میں اگر آپ دیکھیں تو عورت کے کچھ ایام کچھ دن ایسے ہوتے ہیں ناپاکی کے کہ اس کے اندر ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہوتی۔ اب یہ کہ اگر کسی کے 10 دن چل رہے ہیں اس کے بعد دوسرے کے 10 دن آنے ہیں، اب عورت کو اگر ایسا معاملہ آئے گا تو کیا ایک شوہر یعنی اپنی باری کو چھوڑے گا؟ اگر ایسا نہ ہوا، اگر وہ ظالم ہوا تو وہ تو یہ کہے گا کہ اب یہ میرے دن اور میری باری کا نمبر ہے اور مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ کے کیا دن چل رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کے دن مکمل ہوں گے تو میرا ٹائم چلا جائے گا، تو لہٰذا وہ بھی آپ پہ رحم نہیں کرے گا۔ تو اس میں عورت کا معاملہ زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی طرح اگر مان لیجیے 1 سے زیادہ شوہر عورت کے ہوں گے، 4 شوہر ہیں، تو پھر یہ دیکھیں 4 شوہر، پھر 4 شوہر کے والدین اور ان کے الگ الگ پریوار ہوں گے۔ تو اگر یہ سب ایک ساتھ رہتے ہوئے تو پھر اور عورت کی ذمہ داری یعنی گھر میں کھانا بنانا، 4 کے بچوں کو اور والدین کی الگ سے خدمت کرنا، تو یہ عورت کی جان پر ایک الگ سے وبال ہوگا کہ اتنے بڑے پریوار کو یہ ہینڈل کرے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ مانا جائے کہ چلیں جی پریوار کو بھی ہینڈل نہیں کرے گی، سب الگ الگ رہتے ہیں، تو اگر ایک شوہر کے گھر میں کوئی فنکشن یا پارٹی ہے تو وہ چاہے گا بیوی اس کے ساتھ جائے، وہاں سے فارغ ہو کے آئیں گے، 4 دن بعد کسی اور کے گھر میں کوئی نکاح، شادی، مرنے کا معاملہ ہے تو وہاں جائے،
پھر کچھ دن بعد تیسرا کہے گا کہ میرے ساتھ جائے. نہ جانے کی صورت میں آپ جو ہے شوہر کی نافرمان قرار پائیں گی. تو اب ایک مہینے میں چاروں کے وہاں کسی کے خوشی کسی کے غم یا چھوٹا موٹا پروگرام ہوگا تو ایسے میں عورت ہمیشہ آنا جانا سب کے وہاں لگا رہے گا. تو ایسے میں اس کے بچوں کی پڑھائی کا یا اگر سسرال دور ہے تو آنے جانے کا معاملہ بھی ہوگا جس میں عورت آفت میں مبتلا ہوگی, جبکہ شوہر کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اگر یہ کہ عورت کو وہ بھیج بھی دے تو ویسی صورت میں عورت اپنے اپنے میں کے جا سکتی ہے, جبکہ اگر 4 شوہر رکھے گی تو چاروں کو اس کی خدمت کو انجام دینا ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ یہ کہ اگر مان لیجئے 4 شوہر ہیں عورت کے, اور اگر سب کی جو باری مقرر طے ہے کہ 10 دن یہ بیوی میرے ساتھ رہے گی. ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق زوجیت کو ادا کرنے کی بات میں کر رہا ہوں. نہیں, لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بھی اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ اگر 10 دن کا وقت کسی کے ساتھ طے ہے, 10 دن کا کسی کے 10 دن کا طے, اس دوران اگر عورت کو طبیعت خراب ہوتی ہے یعنی بخار وغیرہ, تو کیا کوئی آپ کو اپنی باری چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا. یعنی آپ ایک طرف سے فارغ ہوں گی تو دوسرے کے لیے تیار, دوسرے کے لیے فارغ ہوں گی تو تیسرے. تو ایسی آپ کی صحت کے بعد آپ کی بیماری, دکھ تکلیف, اس میں کون آپ پہ رحم کرے گا؟ اگر ایک کرے گا تو دوسرا نہیں کرے گا. تو اس میں دشواری کا سامنا آپ کو کرنا ہوگا. اور اس کے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں کہ ایک شوہر کی 4 بیوی ہیں تو اگر ایک کی طبیعت خراب ہے تو وہ اس کے ساتھ یعنی درکنار اس وقت کر سکتا ہے, باقی 3 کے ساتھ جو ہے نا معاملات کر سکتا ہے. تو وہاں بھی عورت کے اوپر رحم ہے, اور جبکہ 4 شوہر رکھ کے ایک عورت پہ رحم نہیں بلکہ اس کی جان کو آفت میں ڈالنا ہے. یعنی اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی کہ اگر حالت بخار ہے یا دوسرے معاملہ. اچھا, ایک بات یہ کہ اگر یہ بچے کی ولادت کرتی ہے عورت تو اس میں کیا ہوتا ہے, ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آرام کا. تو اس میں اتنے لمبے ٹائم پیریڈ مثلاً یہ کہ مان لیجئے کم سے کم 1 مہینے کا ہوگا, تو اس 1 مہینے میں یہ ان کے سارے حق ادا کرنے میں کہ یہ چاروں مان جائیں گے یا صبر کر لیں گے یا رک جائیں گے, تو ایسا بھی نہیں ہوگا. تو اگر آپ سارے ان معاملوں کو جو میں نے شارٹ سمری میں آپ کو بتایا امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر 4 شوہر ہوں گے تو چاروں کے حق, چاروں کو اپنی اپنی بات منوانا, چاروں کے معاملات, ان کے گھر, ان کے بچے اور ان کے رشتہ دار وغیرہ سے معاملات کرنا, یہ سب اس کے لیے بہت زیادہ دشوار ہو جائیں گے. تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں عورت کو نہیں دیا. دوسری یہ کہ عورت ناقص العقل بھی ہے, یعنی اپنی خواہش, نفس کی خواہش زیادہ کرتی ہے, جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس کو مکمل کرنے میں زیادہ آمادہ ہوتی ہے بنسبت شریعت کے. تو ایسے معاملے میں اگر عورت کو اختیار دیا جائے گا تو وہ آج ایک سے نکاح کرے گی, طلاق دے گی, دوسرے سے کرے گی, طلاق دے گی, کیونکہ غلبہ شہوت عورت میں زیادہ ہوتا ہے. تو اسی لیے مرد کو حاکم بنانے کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اس کو حاکم بنایا, طلاق کا اختیار اس کو دیا, اسی طریقے سے ایک سے زیادہ نکاح کا اختیار اس کو دیا, کیونکہ انصاف اور عدل میں آدمی جتنا عقل سے کام لیتا ہے عورت اتنا جذبات سے کام لیتی ہے, عقل سے کام نہیں لیتی. تو یہ سب معاملے ہیں کہ اگر عورت کو 4 نکاح کا اختیار دیا جائے گا تو اس میں اس کا نقصان ہے, جسمانی طور سے, ذہنی طور سے بھی اس کا نقصان ہے, اور آگے چل کے اس کی اولادوں میں بھی فساد, لڑائی جھگڑے کا باعث ہوگا, یعنی ملکیت کو لے کر بھی سارے معاملے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن اب ایک ویڈیو میں مکمل تو اس پہ بیان نہیں ہوگا کہ آخر کیا کیا حکمتیں ہیں کہ عورت کو نہیں دیا, مگر جتنا میں نے شارٹ سمجھایا ایک سمجھدار کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہاں اگر ایک عورت 4 آدمی رکھے گی تو چاروں جو ہے وہ اس کی زندگی خراب کر دیں گے, ایک طریقے سے اس کا جینا حرام کر دیں گے. پتھر میں اصل لالے پرنوار